آج سے چند ہفتے پہلے اچانک ملک شام، جس کو سیریا کہتے ہیں ہم لوگ، انگریزوں نے جس کے نام کو بدل کر رکھ دیا تاکہ یہ امت اپنی تاریخ سے کٹ جائے، وہاں پر ایک بہت بڑا انقلاب ہوا۔ ملک شام ایمان والوں کی پناہ گاہ ہے، ملک شام ایمان والوں کا مأوا و ملجا ہے، تمام فتنوں کا کاٹ ہے، وہاں اللہ والوں کا گھر ہے۔ اس طرف میں جو ہے یہ ہے ریڈ سی اور اس طرف میں جو ہے پرشین گلف۔ تو شام یہاں سے لے کر شام سے ہوتے ہوئے، مدینہ سے ہوتے ہوئے، مکہ سے ہوتے ہوئے، یہ پورے کا پورا جا کر یمن کے ساحل تک اس حصے کو کہا جاتا ہے حجاز، اور اوپر عراق، جس کے سر میں عراق کھڑا ہے، عراق سے ہوتے ہوئے، کویت سے ہوتے ہوئے، UAE سے ہوتے ہوئے، پھر عمان کے کھاڑی تک یہ اوپری حصہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے نجد۔ مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید السعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انقلاب شام عالمی دنیا کی نئی تشکیل کا ایک پیغام ہے، نئی تشکیل کی ایک شروعات ہے۔ شاید میرا یہ جملہ آپ نہیں سمجھے ہوں گے، میں سمجھاتا ہوں۔ آج سے چند ہفتے پہلے اچانک ملک شام، جس کو سیریا کہتے ہیں ہم لوگ، انگریزوں نے جس کے نام کو بدل کر رکھ دیا تاکہ یہ امت اپنی تاریخ سے کٹ جائے، وہاں پر ایک بہت بڑا انقلاب ہوا۔ انقلاب یہ ہوا، انتہا درجے کی جو کمزور، مقہور، مظلوم اور ہر طرف سے ان کو جو دبایا گیا تھا، وہ طبقہ غالب آ گیا۔ انتہائی طاقتور ترین، گزشتہ 54 سال سے حکومت کرنے والی حکومت کا تختہ آن سے آن میں پلٹ گیا، اور وہاں کا حکمراں بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اب لگ بھگ ہم اس ملک سے، ہمارے ملک کی جو مسافت ہے 4 ساڑھے 4 سے 5000 کلومیٹر کی مسافت ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ نہیں، اس سے ہمیں لینا دینا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہے، اس ملک سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، انتہا درجے کا گہرا تعلق ہے۔ اب میرے جملے پر یہ کیجئے کہ انقلاب شام، اس کو اصل میں شام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ملک شام، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں متعدد آیتوں پر اس کی تعریف فرمائی ہے، اور جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے تعلق سے اتنی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی اس سرزمین کے تعلق سے بشارتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ملک شام یہ ایمان والوں کی پناہ گاہ ہے، ملک شام ایمان والوں کا مأوا و ملجا ہے، ملک شام تمام فتنوں کا کاٹ ہے، ملک شام وہاں اللہ والوں کا گھر ہے۔ ملک شام کا جب لفظ آتا ہے تو ملک شام ہے کیا؟ ملک شام ہے کیا؟
میں آپ کو 2 جغرافی بتاتا ہوں، جا کر آپ میپ میں چیک کر لیجئے گا، یا شاید میرا یہ بیان یوٹیوب میں اپلوڈ ہو تو میں اپنے ایڈیٹر کو کہہ دیتا ہوں کہ ایڈٹ کے ذریعہ آپ کو میپ میں بتا دے، اس میں جا کر آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا جغرافیہ کیا ہے۔ ملک شام 4 ملکوں کا نام ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزوں نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ملک شام کا ایک حصہ جس کو فی الوقت سیریا کہا جاتا ہے، دوسرا حصہ لبنان ہے، تیسرا حصہ اردن ہے، اور چوتھا حصہ فلسطین ہے۔ چوتھا حصہ فلسطین ہے اور اسی میں مسجد اقصی قائم ہے۔ تو یہ مکمل 4 ملک کو ملک شام کہا جاتا ہے۔ جس طرح عرب کے حصے بکھرے ہوئے، سعودی بنا، کویت بنا، UAE بنا، تو فلاں بنا، عمان بنا، تو یہ بنا، تو یہ سارے کا سارا عرب تھا، مگر چند خاندانوں کے آپسی راج پاٹ کرنے کے چکر میں انہوں نے حصے بکھرے کر لیے ان عرب کا، اور اس سے ان کا سب کا نقصان ہوا، سب کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ملک شام کے بھی ان انگریزوں نے 4 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا ہے، لیکن ملک شام سے مراد وہ پورے کا پورا ملک شام مراد ہے۔ لیکن ملک شام سے اہم اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بے عیب ہے وہ پاک ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سفر کروایا۔ وہی اقصی ہے جس کے اطراف و اکناف میں اللہ نے برکتوں کو انڈھیل رکھا ہے، برکتوں کو پھیلا رکھا ہے۔ وہ ملک شام، یہ اسی ملک شام کی تعریف ہو رہی ہے۔ فلسطین ملک شام کا حصہ ہے، بلکہ بعض علماء نے بڑھ کر تو یہ کہہ دیا کہ مدینہ بھی ایک ملک شام کا حصہ ہے۔ ملک شام کا نام ملک شام اس لیے پڑا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 4 بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا سام، انہوں نے وہاں جا کر ایک دنیا بسائی، نئے سرے سے جو دنیا بسائی وہیں سے انہی کی نسل ہے، تو اسی نسبت سے اس کو سام کہا جاتا ہے۔ سام سے ہو گیا ہے وہ شام، اس کو کہتے ہیں ملک شام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ملک شام تمام فتنوں کا کاٹ ہے۔ اب ملک شام کے تعلق سے آپ ایک حدیث سنیے اور ایک جغرافیہ دیکھیے، ہو سکے تو یوٹیوب میں آپ اس کو دیکھیے گا ضرور، میں ایڈٹ کے ذریعہ بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور آپ نے دعا کیا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرمائیے اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرمائیے۔ اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، غالباً شام عرب کا حصہ نہیں ہے اور نہ یمن عرب کا حصہ ہے۔ آدمی اپنے گاؤں کے لیے پہلے دعا کرتا ہے نا، اپنے گاؤں کے لیے دعا کرتا ہے نا، اپنی بستی کے لیے دعا کرتا ہے نا، لیکن نبی علیہ السلام شام کے لیے دعا کرتے ہیں جو عرب کے سر پر ہے۔ یمن کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں جو عرب کے پیر میں ہے، جغرافی حساب سے ادھر شام ہے اور ادھر یمن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے جو نجد کے چند صحابہ وہاں موجود تھے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے درخواست کی، آپ ہمارے نجد کے بارے میں دعا کیجئے۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اعراض کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ایسی بات جسے تکلیف ہو سننے سے وہ بچنا چاہ رہے تھے، لیکن بار بار ان صحابہ نے نجد کے، یا جو مجلس میں جو صحابہ موجود تھے، انہوں نے بار بار جو ہے سوال کیا، حالانکہ نجد وہ عرب کا حصہ ہے، کل بھی عرب تھا، نبی علیہ السلام کے وقت میں بھی وہ عرب تھا، اور آج بھی وہ سعودی عرب کا حصہ ہے، سعودی عرب ہے، آئی بات سمجھ میں، نجد کا حصہ۔ لیکن نبی علیہ السلام نے نجد کے تعلق سے دعا نہیں فرمایا۔ بار بار صحابہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہنالک الزلزال والفتن، اور وہاں تو زلزلے ہوں گے، وہاں تو فتنے پھوٹیں گے، اور وہاں سے جو ہے شیطان کا سنگ وہاں سے نمودار ہوتا ہے، شیطان کا سنگ وہیں سے نمودار ہوگا۔
نجد کے لیے. اب نجد کس جگہ کو کہتے ہیں؟ آپ جو ہے میپ اٹھا کر دیکھیے. مثلا یہ سعودی عربیہ کا میپ ہے, آئی بات سمجھ میں؟ اس طرف میں جو ہے یہ ہے ریڈ سی, ٹھیک ہے, اور اس طرف میں جو ہے پرشین گلف. تو شام یہاں سے لے کر شام سے ہوتے ہوئے, مدینہ سے ہوتے ہوئے, مکہ سے ہوتے ہوئے, یہ پورے کا پورا جا کر یمن کے ساحل تک اس حصے کو کہا جاتا ہے حجاز. اور اوپر عراق, جس کے سر میں عراق کھڑا ہے, عراق سے ہوتے ہوئے, کویت سے ہوتے ہوئے, UAE سے ہوتے ہوئے, پھر عمان کے کھاڑی تک یہ جو اوپری حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے نجد پرانے زمانے کے حساب سے. اسی نجد میں عراق کا بہت بڑا حصہ آج قائم ہے, اسی نجد میں UAE کا حصہ قائم ہے, اسی نجد میں فی الوقت سعودی عربیہ کا جو کیپٹل سٹی ہے ریاض اسی نجد میں قائم ہے, UAE اسی میں قائم ہے. تو یہ پورے علاقے کا نام نجد ہے. اب آپ آنکھیں اٹھا کر دیکھ لیجئے, پرانے زمانے سے لے کر موجودہ زمانے تک فتنے کہاں ہوئے, عیاشیاں کہاں ہو رہی ہیں, اپنی ضمیروں کو کہاں بیچا جا رہا ہے, کہاں بیٹھ کر جو ہے انگریزوں سے سودے کیے جا رہے ہیں. آپ کے علم میں تو ہوگا نا, یہاں پر باشعور طبقہ بیٹھا ہوا ہے. عراق, اس کا سرگنا عراق ہے. اس امت میں جو 72 فرقہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت میں 72 فرقہ ہوں گے نہیں, آپ کہہ رہے کہ ہوں گے نہیں, ہو چکے. یہ نبی علیہ السلام کے 100 سال کے اندر ہی, آپ کے وفات کے 100 سال کے اندر ہی یہ پورا ہو گیا تھا. 72 فرقے آ چکے ہیں اور جا بھی چکے ہیں, اور انہی فرقوں میں سے بعض بیچ میں سر اٹھاتے رہتے ہیں. تو فلاں کے نام سے وہ سارے کے سارے 72 فرقے اسی نجد میں پیدا ہوئے. اکثر و بیشتر ان کا تعلق اسی عراق سے ہے, وہاں پر وہ پیدا ہوئے. اور پھر وہیں سے بیٹھ کر ابھی UAE میں کیا ہو رہا ہے, سعودی عربیہ جو ریاض ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے, آپ تو جان رہے. کتنی دین فروشی ہو رہی ہے, ایمان فروشی ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تو زلزلے ہوں گے, وہاں تو فتنے ہوں گے, اور شیطان کا سنگ وہیں سے اٹھتا ہے. آپ علیہ السلام نے نجد کے لیے دعا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نجد والے غلط ہیں اور ہر حجاز والے صحیح ہیں, ایسا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عراق کے ہر باشندے صحیح ہیں اور غلط ہیں, اور عراق کے ہر باشندے صحیح ہیں. اسی عراق ہی کے ایک باشندہ امام ابو حنیفہ ہے, اسی عراق کے بڑے بڑے علماء طبقہ بھی وہاں پر گزرا ہے. آپ علیہ السلام کے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ باتیں تھیں اور آنے والی امت یہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, ملک شام یہ حجاز کا حصہ ہے, عراق یہ نجد کا حصہ ہے. تو ملک شام میں جو انقلاب پیدا ہوا وہاں پر 80% سے زیادہ سنی طبقہ رہتا ہے. 1970 میں ایک انقلاب ہوا, وہاں آپسی لڑائی کی وجہ سے, آپسی خانہ جنگی کی وجہ سے ایک نصیری جو شیعہ کا بدترین طبقہ ہے وہ اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور تخت میں جا بیٹھا, جس کو کہا جاتا ہے حافظ الاسد. اس نے لگ بھگ 30 سال تک بے انتہا ظالمانہ اس نے حکومت کی, بے انتہا ہر طرف سے سیریا والوں کو, ملک شام والوں کو توڑ کر رکھ دیا. گولان ہائٹ جیسا خوبصورت ملک شام کا علاقہ اسرائیل کو دے دیا, بیٹھک بازی کر کے, جنگ کر کے نہیں, وہ بیٹھک بازی کر کے دیا. جنگ کا تماشا کیا تھا اس نے کہ ہم جنگ کریں گے, اسرائیل کو صفِ ہستی سے مٹا دیں گے, جیسے آج کل ایک ملک بولتی رہتی ہے. کبھی ان سب کے چکر میں مت پڑنا, کبھی ان کے چکر میں مت پڑنا. اگر ان کی لڑائی بھی ہے تو اپنی سیاسی لڑائی ہے, مذہبی لڑائی, امت مسلمہ کی لڑائی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے. لڑائی ہو سکتی ہے, حقیقی ہو سکتی ہے, بیٹھک بازی نہیں ہو سکتی ہے, لیکن ان کا اپنا مفاد کی لڑائی ہے. اور جو شخص مفاد کی لڑائی لڑتا ہے, جو شخص اپنی قومیت کی لڑائی لڑتا ہے, وہ جہالت کی لڑائی لڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑائی تو صرف اللہ کے احکام کو توڑنے والوں کے خلاف ہونی چاہیے, اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے لڑائی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جتنی لڑائیاں اور جنگیں ہیں وہ ساری کی ساری جہالیت پر مبنی ہیں. تو میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں,
تو گزشتہ چند ہفتوں پہلے اللہ نے جیسے قرآن میں کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کسی کو گمان نہیں تھا، کسی کو نہیں، ایک ہفتہ پہلے وہاں کے حکومت کو بھی گمان نہیں تھا، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو ایک ہفتہ پہلے اتنا بڑا انفراسٹرکچر پر وہ سائن نہیں کرتا۔ وہ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا دیں، جو ابھی جو بھاگا وہاں کا بادشاہ، بہت بڑا اس نے پلان کیا سیریا کے تعلق سے، بڑے بڑے انفراسٹرکچر پر اس نے سائن کیے، لیکن اچانک ایک ہفتہ میں اس کی حکومت اٹھ جائے گی، چلی جائے گی، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھ لیں، آپسی لڑائی کے بعد جب کوئی غلط آدمی حکمرانی میں بیٹھتا ہے تو پھر بہت لمبے چوڑے قیمت چکانے پڑتے ہیں۔ یہ ملک شام والوں کے توسط سے مجھے اور آپ کو سبق سیکھ لینا چاہیے۔ بہت لمبی قیمت، 54 سال ان سیریا والوں نے قیمت چکائی، جیلوں میں ٹھوس دیے گئے، کتنوں کو تو غائب کر دیے گئے، لاکھوں کو مار دیے گئے، لیکن یہ تمام کے باوجود آج سے 10 سال پہلے ایک صاحب نے، مفتی ابو تراب ندوی نے ایک کتاب لکھی، انقلاب شام، عالم نو کی تشکیل کی ابتدا ہے، کہ انہوں نے وہ باتیں بتا دی 10 سال پہلے جو آج چند ہفتوں پہلے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ جو 10 سال پہلے پڑھا اس کو میں نے دیکھ لیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنا ہے، شام سے، ہمارا ملک شام سے، وہیں پر حشر ہے، وہیں پر دجال کا قتل ہوگا، وہیں پر سارے فتنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے، وہیں پر دجالین کا خاتمہ ہوگا، وہیں پر تمام ایمان والوں کی پناہ گاہ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو ہجرت کرنا ہی ہو تو وہ ملک شام کی طرف ہجرت کرے۔ تو ملک شام، جو دمشق جو ایریا ہے نا، دمشق جو ہے وہ پورے دنیا کی گردن کی حیثیت رکھتا ہے۔ کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ گردن۔ یہ گردن اگر کسی کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کسی کا آ جائے تو پھر وہ آدمی بہت جلد آپ کے قابو میں آ جاتا ہے۔ تو دمشق جو شہر ہے، اس پر جو حکومت کرتا ہے، اس پر جس کی حکومت رہتی ہے، دنیا پر اس کا سکہ بہت عام ہوتا ہے۔ اسرائیل کو اتنا سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے امریکہ؟ اس کی ایک وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ملک شام کا ایریا ہے، وہاں پر جو کنٹرول رکھتا ہے پوری دنیا پر کنٹرول رکھتا ہے۔ کہ اللہ نے ایسا بنایا، وہ جانتے، اسی لیے وہ اتنا زیادہ سر کھپا رہے ہیں، اتنا زیادہ رسک لے کر وہ کام کر، بے انتہا رسک میں ہے وہ لوگ، امریکہ بھی، اسرائیل بھی، وہاں پر بہت رسک میں۔ وہ تو مگرمچھ، کیا بولتے، تالاب میں مگر سے بیر لینا ہے، کتنا دن کرو گے؟ کتنا دن کیا ہے؟ 80% سنیوں کے خلاف کتنا دن رہا وہ نصیری فرقہ؟ بھاگنا پڑا نا۔ تو اسرائیل کو بھی ایک دن ختم ہونا پڑے گا، مگر کیا کرے، دنیا پر حکومت کرنا ہے، رسک لینا ہے، دنیا والوں کو چلانا ہے، ہوس ہے، تو اسی لیے وہ بار بار سپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو ملک شام جو سیریا ہے، اس کے لیے ہم سب کو دعائیں کرنی، کم از کم دعاؤں میں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ موجودہ جو حکومت آئی ہے اس میں کسی بھی دشمن کا جو ہے اس کے اندر گھن نہ لگ جائے، کہیں وہ بھی مفاد پرست نہ ہو جائے، کہیں وہ بھی یہ سعودی والوں کے جیسا ضمیر فروش، ایمان فروش نہ بن جائے۔ کل قیامت کے روز تو اللہ آل سعود کو ضرور پوچھے گا کہ پوری امت مسلمہ پر تم کو فوقیت دیا، سب سے زیادہ دولت دیا، سب سے بڑی حکومت دیا، سب سے انتہا درجے کی طاقت و قوت رکھنے والی چیز تم کو پیٹرول دیا۔ وہ پیٹرول انسانی جسم میں جس طرح خون حیثیت رکھتا ہے، تمام دنیا کے مشنری کے لیے وہ پیٹرول وہ حیثیت رکھتا ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ ان لوگوں سے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے تعلق سے جب اللہ پوچھے گا تو اتنی بڑی نعمت کے تعلق سے کیوں نہیں پوچھے گا؟ یہ پیٹرول کی طاقت کو استعمال کر کے آج دنیا میں اپنے ریال کو پورا انٹرنیشنل مارکیٹ بنا سکتے تھے، اس کے بجائے ڈالر کو انٹرنیشنل مارکیٹ بنایا۔ کس لیے بنا معلوم ہے؟ ڈالر انٹرنیشنل کرنسی، وہ پیٹرول کے چکر میں بنا۔ آپ پڑھ لیجئے نا، کون بنایا؟ ان سعودی والوں نے بنایا، ان بزدلوں نے بنوایا، سمجھے؟ تو اللہ نے جو ان کو دیا، ان نعمتوں کی ناقدری کی۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، جو اللہ نے دیا ہے نا، ابھی جو جمعیت علماء ہے، مسلم جو بھی علماء دین ہے، مدارس ہے، ان کی ہم قدر کر لیں۔ ایک بار چھن جانے کے بعد پھر 10 سال میں واپس نہیں آتا ہے، پھر صدیاں لگ جاتی ہیں۔ آدھی صدی گزر گئی ملک شام والوں پر، تب جا کر یہ بات آئی۔ تو جو نعمت اللہ نے اصول بنا دیا ہے، نعمتوں کے قدردانوں سے اللہ نعمتیں نہیں چھینتے، یہ اللہ کا اصول ہے۔
قدرت تو اللہ چھین سکتے ہیں، لیکن اللہ اپنے اصول پر بالکل قائم ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ نعمتوں کے قدردانوں سے نعمت نہیں چھینتے، چاہے 1000 سال سے وہ نعمت اس کے پاس کیوں نہ ہو. جب تک زمین و آسمان قائم ہے تب تک اس کے پاس وہ نعمت ہو. اگر وہ اس کا قدرداں ہے تو اللہ اس نعمت کو کبھی نہیں چھینتے. جس دن اس نے ناقدری کرنا شروع کری اور انتہا درجے کی ناقدری شروع کیا، تب اللہ رب العزت چھینتے ہیں. تو اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دیا اس ملک میں، اس نعمتوں کی قدر کرے. مدارس کی، مکاتب کی، تنظیموں کی، اور اپنے بزرگوں کی، اپنے علماء کی، اپنے سرپرستوں کی ہم قدردانی کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اللہ کے ذات سے امید کرتے ہیں یہ انقلاب شام دنیا کے ایک عالمی نظام کو تبدیلی لانے میں، ملک انقلاب شام ایک عالمی نظام میں انصاف کو قائم کرنے میں، انقلاب شام عالمی نظام میں دجالیت کو ختم کرنے میں یہ معین و مددگار بنے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.